سقوط مشرقی پاکستان، سقوط ڈھاکہ ہماری قومی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے، اور یہ ملک جو تاریخ کے اندر ایک لحاظ سے ایک منفرد ملک تھا کہ جس کے دو حصوں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ، نہ زبان ایک، نہ جغرافیائی تعلق، نہ لباس وغیرہ، نہ خوراک، کوئی چیز بھی آپس میں ملتی نہیں تھی، صرف ایک چیز تھی کہ جو اکٹھی تھی، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ اسی بنیاد کے اوپر یہ ملک بنا، اور اسی بنیاد پر مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے حق کے اندر رائے دی اور پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا۔ قرارداد پاکستان بھی مشرقی پاکستان کے ہی رہنما اے.کے. فضل الحق صاحب نے پیش کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ واقعات 16 دسمبر کو ہوئے کہ ہماری افواج نے ہتھیار ڈال دیے، تو ان کے اسباب کو جاننا چاہیے۔ یہ ایک دن کا یا ایک سال کی بات نہیں ہے، یہ معاملات جو ہیں وہ اس بات پہ ہیں کہ ہم نے تاریخ کے اندر کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ اسلامی نظام یہاں نافذ نہیں کیا، جس کی بنیاد پہ ان کو یہ تھا کہ جی یہ تو ہم نے اپنا ملک بنایا ہے، وہ بھی ہم نے یہاں پر اسلامی نظام کو نافذ نہیں کیا۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی بالکل واضح رہی کہ ہم نے ایک جو ان کو احساس دلانا تھا کہ وہ برابر کے شامل ہیں، تو یہ احساس جو ہے وہ نہ پیدا ہوا، اور یہاں سے جو بیوروکریسی کے لوگ جاتے رہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے رہے گویا کہ وہ انگریزوں کی جانشینی میں اسی طرح سے ہی وہاں سے دوسرے علاقے سے یہاں پر حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح سے نظام تعلیم وہی رکھا گیا، ہندو کو پراپیگنڈا کرنے کا کھلا موقع دیا گیا، سیکولر طبقہ بھی یہ پراپیگنڈا کرتا رہا کہ لاہور میں اور اسلام آباد میں ربڑ کی سڑکیں اور شیشے کے گھر ہیں۔ اس سب کے ساتھ پھر یہ بات کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے ہو، یہ بھی جو ایک بات رکھی گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شاید ان کا وہ نہ وہ اثر ہوتا، لیکن اگرتلہ میں بھارت نے ایک پورا سازش کی۔ آج بھی جس طرح سے کلبھوشن یا دیو اور بلوچستان کے اندر سازشی کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو وہاں بھی اس نے یہی کیا، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ بھی یہ رہا کہ جب انتخاب جیت لیے گئے، جیسے بھی وہ انتخاب تھے، تو پھر ان کو جو کچھ یہ اقتدار میں حصہ دینا چاہیے تھا، اور اگر ان کو ہی جا رہا تھا تو ان کو موقع دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے ادھر ہم اور تم کی باتیں کی گئی۔ یہ ساری چیزیں تاریخ کی امانت ہیں۔ افواج پاکستان نے بھی بڑی قربانیاں وہاں دی ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے البدر اور الشمس کی صورت کے اندر جماعت اسلامی مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بھی دفاع وطن کے لیے، تحفظ وطن کے لیے، اور پاکستان ایک رہے اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ یہ قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی وہاں مطیع الرحمان نظامی اور ان کے ساتھیوں کو سزائے موت سنائی گئی، پھانسیوں کے پھندے سجائے گئے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ان پھندوں کو قبول کیا اور پھانسیوں پہ چڑھ گئے۔ تو میں اس موقع کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں پھر ایک مرتبہ یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا جائے، سودی معیشت ختم کی جائے۔ بھارت کہ جس نے بڑی جارحیت کی اور اپنی افواج وہاں پہ داخل کی، اور ایک بین الاقوامی سرحد عبور کر کے اس نے پاکستان کو توڑنے کے اندر بڑا حصہ لیا۔ مودی نے خود جا کے اعتراف کیا ڈھاکہ میں کہ جی ہم نے یہ ملک بنایا ہے بنگلہ دیش، اور میں اس میں شامل ہوں۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں اپنی ایک قومی پالیسی ترتیب دینی چاہیے، اور جیسے کہ یہاں مینار پاکستان میں ایک سیاستدان محمود اچکزئی صاحب نے جو بیان دیا ہے، اس طرح کے بیانات پاکستان کے علاقوں کے درمیان نفرت پھیلانے کے لیے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پنجابیوں کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے،
पंजाबियों ने और ये हमें यानी ये तकसीम ही नहीं करना चाहिए कि ये पंजाबियों की है और सिंधियों की नहीं है और सिंधियों की है और बलोचियों की नहीं है। सब ने मुल्क को बनाने के अंदर एक हिस्सा लिया। बहुत बड़ी तहरीक पाकिस्तान थी लाहौर में और पंजाब के इलाकों में, और बड़े पैमाने पे कुर्बानियाँ दी गईं। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद जितना कत्लो गारत हुआ है मशरकी पंजाब से इधर आते हुए पाकिस्तान में, तो वो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बेघर भी हुए और उनकी कीमती जानों का नुकसान हुआ। दरिंदगी का खेल खेला गया। तो इस तरह से तारीख़ की नफ़ी कर देना और वाक़यात से आंखें बंद कर लेना, ये खुद एक बजाय खुद एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ बेवफाई का एक पैगाम है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम साहब। इनसे पूछते हैं, सकूत ढाका एक ऐसा खंजर, एक ऐसा वार था जो अपना ऐसा ज़ख्म दे के गया है कि जो जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा तब तक इसका दर्द इसको महसूस किया जाता रहेगा। सकूत ढाका सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अलमनाक बाब है, और ये कैसे वजूद में आ गया, ये हमारी तारीख़ की एक बहुत ही संगीन वारदात है, और बहसीत मजमूई पूरी कौम इसकी ज़िम्मेदार है। जिस कौम ने पाकिस्तान हासिल किया था नज़रिया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ये कौम उस नज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता गाफिल होती चली गई, और उसने ऐसे हुक्मरान अपने ऊपर चुनने शुरू कर दिए, या ऐसे हुक्मरान जो उस पर मुसल्लत कर दिए गए उनको बर्दाश्त करना शुरू कर दिया, जो इन मकासद से बिल्कुल दो रंगी और मुनाफ़क़त कर रहे थे। और ना सिर्फ ये कि इस लीडरशिप को तब्दील करने की कोशिश की, बल्कि ख़ुद हमारी जो आवाम थे वो भी लीडरशिप के रंग में रंगनी शुरू हो गई। हुआ ये कि मफाद परस्ती, करप्शन, जुल्म, ये सारी चीज़ें हमारी इक़्तिदार के ऐवानों से निकली, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरी कौम को अपने घेरे में ले लिया। जब हम पैसे की दौड़ में चले गए, बंगलों में मसरूफ़ हो गए, तो बिल आखिर बांग्लादेश बन गया। आज भी सूरत हाल ऐसे ही है, प्लॉट है, परमट है, पैसे हैं। यही वजह है कि हमारे हालात दुरुस्त और ठीक होने के बजाय मुसलसल ख़राब होते चले जा रहे हैं। हम जिस तरह के लीडर चुनते हैं उसका फिर नतीजा हम भुगतते हैं, और उस वक्त भी हमने उन्हीं लीडरों को अपने ऊपर मुसल्लत किया और फिर नतीजा भुगत लिया। अलबत्ता मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें एक सबक भी है, और वो सबक है जमात इस्लामी की तारीख़, कि हमने ढाका में और उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में हिंदू और इंडियन साम्राज्य अज़ाइम का मुकाबला किया। लोगों ने खड़े होकर पाकिस्तानी फ़ौज की मदद की और एक कुर्बानियाँ दी जो आज भी दी जा रही हैं। ये कुर्बानियाँ सिर्फ जमात इस्लामी के हिस्से में आई, पूरी कौम ने इस पर फिर भी आंखें बंद कर ली। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इन कुर्बानियों ने एक नई दास्तान रकम की है। सकूत ढाका से जमात इस्लामी और उससे मुतल्लिक़ा लोगों में एक सबक हासिल हुआ कि अपने वतन और मुल्क और कौम का दिफा सिर्फ हुक्मरानों पर या फ़ौज पर नहीं मुनहसर किया जा सकता, हमें ख़ुद भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। जो ये सबक हासिल किया, जिसके नतीजे में फिर उम्मत मुस्लिमा में कोई और सकूत नहीं हुआ। इसी सबक की बदौलत अफ़गानिस्तान में लोगों ने अपनी जान जो है वो लड़ा दी। इसी सबक के नतीजे में फ़लस्तीन में एक जंग जारी है, कश्मीर के लोग खड़े हुए, बोस्निया के लोग खड़े हुए, एक बड़े पैमाने पर मुस्लिम अवाम के दरमियान एक जद्दोजहद का बाप, जिसमें कुर्बानियाँ हैं, जिसमें शहदा हैं, जिसमें अजीमतें हैं, जिसके बायस फिर और नया सकूत उम्मत मुस्लिमा में नहीं हुआ। ये एक तारीख़ है। काश कि एक महदूद तबके के बजाय पूरी उम्मत मुस्लिमा के अवाम इसकी तरफ आएँ, कुर्बानियाँ दें
اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے کردار کو درست کریں، تو یقیناً یہ امت اور یہ قوم پھر عروج کے راستے کے اوپر جائے گی۔ 16 دسمبر بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کرتے رہیں۔ دشمن ہمارا ازلی ہندوستان ہے، جس نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور وہ مسلسل پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے۔ اور 16 دسمبر یا ایسے ایام جو ہماری تاریخ کے اندر کوئی اہمیت رکھتے ہیں، وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں تاکہ ہمارا حوصلہ ٹوٹ جائے، ہمارا عزم ختم ہو جائے۔ اب ہم ان صدموں کو ایک قوت اور طاقت میں تبدیل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے معاملات کو درست کریں، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اس طرح کی اور بھیانک قسم کی وارداتیں ہمارے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ ہمیں ہندوستان کے پورے معاملات کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے ساتھ جو وہ ہیجمنی اس پورے علاقے میں بنانا چاہتا ہے، اس کے خلاف ہمیں عزم مصمم کرنا چاہیے۔ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور 4 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب ہم ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، ہم ان کی تقریب حلف میں جا کے شریک ہوں گے، ہم 2 ٹریک ڈپلومیسی میں جائیں گے، ہم ان کے ساتھ موسٹ فیوریٹ نیشن، تجارت، راہداریاں، اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی منگنیوں پر اور شادیوں پہ ان کی لیڈرشپ کو بلائیں گے، تو پھر دنیا ہماری بات نہیں سوچے گی، دنیا بھی اس سے آگے جا کر ان کے گلے میں ہار ڈالے گی۔ تو جو کام ہمیں ایکسپوز کرنے کا تھا، ہم اس کو بھول کر اور اس کو چھوڑ کر ہم ان کے ساتھ تعلقات بنانے شروع ہو گئے، اور اس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ یعنی جو بم گرانے آئے تھے، پائلٹ گرا کر چلے گئے، لیکن ہم نے اس پائلٹ کو اگلے دن چائے وائے پیش کر کے جو ہے نا وہ ان کے حوالے کر دیا۔ تو بہرحال جب آپ اس طرح کا طرز عمل اختیار کریں گے تو پھر آپ سعودی عرب کے لوگوں سے، آپ دبئی کے لوگوں سے، آپ ان حکمرانوں سے کوئی اور تقاضا نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں اپنے احوال پر خود نظر ڈالنی چاہیے، ہمیں اپنے معاملات کو خود بہتر بنانا چاہیے، پھر دنیا بھی ہمارے ساتھ آئے گی۔ اے پی ایس ایک ظاہر ہے ایک ایسا سانحہ ہے کہ جو ہندوستان اور جو کابل اور ان سارے علاقوں کے اندر ان کے سفارت خانے موجود ہیں، ان کی کوششوں سے ہوا ہے، اور ان کی واردات کے پیچھے وہ سارے چیزیں عزائم موجود ہیں جو پاکستان کو ختم کرنے کے در پہ رہے ہیں۔ لیکن اس موقع پر جو وہاں کے والدین نے، اے پی ایس کے بچوں نے اور پشاور کے شہریوں نے ایک بڑی استقامت اور عزم کا ثبوت دیا، انہیں سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مختلف مواقعوں پر، آزمائشوں پر قوم جو ہے نا وہ پھر وقتی طور پہ متحد ہو جاتی ہے، لیکن یہ اتحاد وقتی نہیں ہونا چاہیے، اسے مستقل ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہمارے بعد ایسے سیاستدان ہیں جب وہ حکومت میں آ جائیں، گورنر بنا دیے جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بالکل ٹھیک ہے، تحریک پاکستان کی باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ ان اقتدار کی غلام گردشوں سے نکال دیے جاتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ اور زبان بولنے لگتے ہیں۔ تو یہ صرف اچکزئی صاحب کا معاملہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ اسی طرح کے کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم ان ساری چیزوں کے حوالے سے دیکھتی ہے، سمجھ رہی ہے۔ اچھا دیکھیے یہ معاملہ مسلم لیگ کا نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ عرصہ دراز سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ ایک وقت میں اچکزئی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان ان کے ساتھ تھے، ایک وقت میں آج وہ نون کے ساتھ ہیں۔ تو یہ پوزیشنز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہی ہیں۔ جو اصل مرض ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ قوم کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اور طرح کے بیانات دیتے ہیں، جب اقتدار سے محروم کر دیے جاتے ہیں تو وہ اور طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ یہ جو بیانیے کا لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بیانیے کے بجائے عمل دیکھنا چاہیے کہ کیا عمل کیا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ باہر بیٹھ کے جو ہے وہ ایجنسیوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور وہ باتیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اپنے گناہ نہیں مان رہے۔ وہ یقیناً ایک سچ بول رہے ہیں، لیکن وہ اپنے بارے میں سچ نہیں بول رہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ بتائیں کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ چھانگا مانگا میں ان کو لے کے گئی تھی، ایجنسیوں نے کیا ان کے ذریعے جو ہے وہ حکومتیں، پارلیمنٹ کو اور وزارتوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے ختم نہیں کیا، اور کیا انہوں نے فارورڈ گروپ بنا کے لوگوں کی وفاداریاں نہیں خریدی؟ یہ سارے لوگ ہیں۔
آج وہ بیان کچھ دینا شروع کر دیں اور عمل جو ہے وہ ماضی کے اندر کوئی اور دوسری چیزیں موجود ہوں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیانات کے بجائے لوگوں کے عمل کو دیکھو۔ اگر ہم سکوت ڈھاکہ کی بات کریں تو یہ جو دن ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر باشعور پاکستانی جو ہے اس پہ یہ دن خاصا مشکل گزرتا ہے اور گراں گزرتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب ہم نے اپنا ایک بھائی جو ہے پاکستان کا ایک ٹکڑا اس سے الگ ہو گیا، بلکہ الگ ٹوٹا نہیں بلکہ توڑا گیا۔ مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کیا گیا قوت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اور مسلح جدوجہد کے ذریعے، جبکہ حقیقتاً جو ہے اگر ہم تاریخ میں جا کے دیکھیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ مشرقی پاکستان جو ہے اس پہ کسی کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ اور اگر ہم آج کی بات کریں موجودہ صورتحال میں جو ہے ہم لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان ہم سے کیوں الگ ہو گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے اور عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں، غور کریں کہ ہمارے آخر وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے ہمارا ایک بازو ہم سے علیحدہ ہوا، اور اس کو اگر ہم مزید غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے مطلب مساویانہ حقوق کی تقسیم، اور اسی بات پہ زیادہ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ دراصل پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان قائم کیوں ہوا، اور پاکستان دراصل نظریاتی مملکت ہے، ایک نظریے پہ قائم ہوا تھا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا نظریہ تھا۔ اسی نظریے کو 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش کو ہم سے الگ کر کے توڑا گیا تھا۔ اس میں بھی ہم اگر اس کاز کو بھی دیکھیں نا تو اس وقت بھی ہمارے اپنوں کی غداری بھی شامل تھی، اور دوسرے غیروں کو تو مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کو توڑیں، اور دراصل وہ پاکستان کو نہیں توڑا گیا تھا بلکہ ہمارے نظریے کو نقصان پہنچایا گیا تھا، جس کی بنیاد پر کوسوں دور بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو آج بھی یہاں تک پروان چڑھی ہے۔ ذاتی مفادات، متشدد سوچ اور نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو، الفاظ اور بیانات کو جاری کرنا، انہی چیزوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہے، اور اسی بنیاد پر ہماری کمزوری کی وجہ سے آج کشمیر بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمیں اپنا نظریہ اور ہماری قوم کا جو مفاد ہے نا وہ عزیز نہیں ہے، اور ہمیں جب قوم سے آپ نظریہ نکال دیں گے جو نظریے ہی کی بنیاد پر قائم ہوا، تو پھر اس سے تباہ کرنے میں تو کوئی دوسری قوت کار فرما نہیں ہے۔